سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياء إلا المتقون وقال الله تعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقیدت احترام سان پر المحبتن سری درودن و نظران اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک و سلم علیہم بلد آواسی پرن سری اللہم صلی علی محمد وعلا آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک و سلم علیہم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نورا من نور اللہ وأحسن منك لم ترقد عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان أقول بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کائنات سجا خدای نے یا نبی جان باپ کائنات سجا خدای یا نبی جان باپ لولا تو نہیں خدای یا نبی جان باپ لولا تو نہیں خدای یا نبی سب مل کر پڑھیے کشمیری میں ہے آپ کو سمجھ آتا ہے اور مجھے فرمائش بھی کی گئی کشمیری نعت کی تو آپ سب مل کر پڑھیے بلند آواز سے ابھی ذوق و شوق تو آپ کا تھا اب سے بھی بنا رہا ہے صبح تک اور جب تک آپ کی عمر ہو اللہ تب تک ذوق و شوق میں یہ رکھے آپ سب کو کائنات سجو خدا یا نبی لولا تو نہیں خدا یا نبی آدم تا عیسیٰ در
جمع سری خدا بلند آواز سے کہیے کائنات سجاؤ خدا یا نبی قرآن خاص معجزہ معراج آوینیدہ قرآن خاص معجزہ معراج آوینید اعلان کر خدا یا نبی اعلان کر خدا کہیے کائنات بناؤ خدا یا نبی چون مقام چو اہلی جنت و چکت ولی بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے یہ کلام میرے پیر محترم میرے مرشد محترم حضرت علامہ مولانا غازی ملت قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا لکھا ہوا ہے، اسی لیے آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے۔ سارے علماء کا جو آپ نے ابھی تک خطاب سماعت فرمایا، یہ سارے ان کے خطابات کا لب لباب اسی نعت مبارک میں ہے، یا نبی چاہنے بابر، یا نبی چاہنے بابر۔ اسرار بھی ہے یا نبی، اخیار بھی ہے یا نبی، انوار بھی ہے یا نبی، بابا فرید الدین بھی ہے یا نبی۔ شوغو نئی مقام چو آلی جنتو چکت ولی شوبدار بنو خدا یا نبی۔ یعنی جنت کو بھی اللہ نے سجایا لیکن نبی آپ کے لیے سبحان اللہ بلند آواز سے کہیے۔ ابھی تک میں دیکھ رہا تھا مولانا محمد اکبر کے بہت سارے ارد گر رہے تھے، جس کو پسینہ بھی کہتے ہو، شاید مولانا کا جمیل صاحب ان کے بھی گرتے ہیں، اور محسن صاحب کو تو آپ اپنے آپ کو تھکاتے ہی، لیکن آپ ابھی تک تھکے نہیں ہیں، اس لیے سبحان اللہ کہہ کر اپنے آپ کو بھی ان کے عشق میں تھکا دو۔ بلند آواز سے کہیے شوبدار بنو خدا یا نبی۔ لولا کنی خدا یا نبی۔ ایک اچھا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے سن لیجئے۔ کوہرن بنے زندگی شوبیک کرے بندگی، کوہرن بنے زندگی شوبیک کرے بندگی۔ آپ کو کشمیری سمجھ آ رہی ہے؟ اچھے سے سمجھتے ہیں؟ تو داؤدی صاحب فرما رہے ہیں ان لڑکیوں کی ان بیٹیوں کی زندگی بن گئی جب دنیا میں آقا تشریف لائے۔ آپ سنیے، جب ان کی زندگی بنے تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ داؤدی صاحب اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ کوہرن بنے زندگی شوبیک کرے بندگی، کیا جی رحم کر نخ خدا یا نبی، رحم کر نخ خدا یا نبی۔
کہیے کائنات سجاؤ خدایا یا نبی اونٹو حق ادا کر شکر صدا دمو کو بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. میں نے پہلے ہی کہا اس ایک شعر میں ایک حدیث مبارکہ کو میرے داؤدی صاحب نے غرق کیا ہوا ہے. اگر شاید مولانا محمد اکبر صاحب بہت تیز بولتے تھے کیونکہ ان کو کہا گیا تھا 20 منٹ تھے. 1 گھنٹہ بول کے بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرا ہے نا. 1 گھنٹہ برابر بولا 20 منٹ کے ٹائم کو پھر بھی پیٹ نہیں بھرا. اس لیے وہ سارے میں تو کہتا ہوں ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. سن لیجئے داؤدی صاحب فرما رہے ہیں اونٹو حق ادا کو. یہ سمجھ آتا ہے؟ اونٹ تو پتا ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو ہی کہتے ہیں نا. تو اونٹو حق ادا کو یعنی وہ بھی کبھی کبھی آئے تو آقا کے تلوے مبارکوں کو چھاٹا کرتے تھے. اسی لیے کہتے ہیں اونٹو حق ادا کر شکر صدا دمو کیوں امن جت نخ خدا یا نبی. اس امن کی بات میں کروں کیونکہ پتہ نہیں پھر موضوع میں میری بات یہ آئے گی نہ آئے گی. یعنی تو عربی کے لوکن اس مہمان یہ بان اگر کوئی مہمانی ایز یوزول آپ کیا کرو گے؟ یا تو کسی دکاندار کے پاس جا کر مرغا لاؤ گے, نہیں تو گوشت لاؤ گے, نہیں تو اگر کچھ نہ بنے دیر سے داماد آئے تو انڈا تو لانا ہی ہے, یا کوئی ایسی سبزی بناؤ گے جو اچھے سے بنی ہوئی ہو تو اس کو پیش کرو گے. لیکن سنو عرب کی یہ حالت تھی, کتب سیر میں لکھی ہوئی ہے یہ واقعہ. عرب کی یہ حالت تھی, وہاں مہمان آتا تھا گہرے وقت ہو یا اصل وقت ہو تو یہ باہر جا کر تلوار لیتے تھے یا اس کو آپ چھری کہتے ہو یہ لیتے تھے تو زندہ اونٹ کا گوشت ایسے ہی زندہ اکھاڑ لیتے تھے, کاٹ لیتے تھے, چاہے کلو کاٹنا ہو 2 کلو کاٹنے ہو تو پھر مہمان کے لیے دیتے تھے. بولیے مجھے ان اونٹوں کو کتنا یہ تکلیف اور ایذا دیا کرتے تھے اور ان اونٹوں کو کتنی پریشانی ہوا کرتی تھی. میں سبحان اللہ کا منتظر رہوں گا. مجھے اب پہلے مجھے بات پوری کرنے دیجئے. مجھے اب کہیے جب آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو اونٹوں نے بھی شادمانیاں کی. ارے جب اونٹوں کو اتنا رحم و کرم مل گیا تو اسرار کے ان غلاموں کو کیوں نہ ملے گا؟ اب کہیے اونٹوں حق ادا کر شکر صدا دمو کر امن جت نخ خدا یا نبی. اب آپ اپنا حق ادا نہیں کر رہی. دیکھو اونٹوں نے کیسے کیا, اب آپ بھی کر لو کیونکہ ہمیں بھی تو خیرات لینی ہے نا. سب کو لینی ہے یا ہمیں صرف؟ ابھی جمیل صاحب نے کہا ہم حق ادا, اس لیے تقریر زیادہ ہماری لمبی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں سب اپنا اپنا حصہ لے لیں. یہ ہمیں لینا ہے آپ کو بھی سب کو. نہیں بلند آواز سے کہیے سب کو. تو پھر خاموش کیوں ہو آپ بھی کہیے امن جت نخ خدا یا نبی کائنات سجاؤ خدا ہمارے لیے عرض فرما رہے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیجئے کیوں نہ اس در پہ بھی میرے آقا کی اس وقت رحمت کا نزول ہو, اسرار پاک کی رحمتوں کا نزول ہو اور ہم سب کی جولیوں کو آج اللہ بھر دے. کہیے پھر اپنے لیے بھی کیونکہ بہت اچھی بات آ رہی ہے. داؤد صاحب فرما رہے ہیں اس شہر میں ہمارے لیے آؤ پتھر پہ میٹن غریب لاچارن ظریف پتھر پہ میٹن غریب لاچارن مریف
خدا یا نبی لولا گنی خدا آخری شعر جس میں داؤدی صاحب اپنا تخلص بیان فرماتے ہیں داؤدی چون سائل عالم بھی ہے فاضل بھی ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میں نبی کے در کا سائل ہوں یہی علماء اہل سنہ والجماعت کی شان بھی ہے کیونکہ اپنے آپ کو ان پاک بازوں کے سامنے بالکل حقیر و فقیر سمجھتے ہیں اسی لیے اعلیٰ حضرت بھی کہتے تھے کہ میں ان درباروں کا سادہ ہوں میں بھی ایک کتا ہوں تو کتا کہنا اپنے آپ کو تو جائز نہیں لیکن اس کتے کا معنی ہے میں ان درباروں کا ایک ادنا سا غلام ہوں داؤدی چو سائل نات خانی جس شان مگر شاد تھومت خدا یا نبی جان باپ شاد تھومت خدا یا نبی کائنات سجا خدا سے کہیے سبحان اللہ اللہم ارحم حالنا ورحم عیالنا وحدی اولادنا یا اللہ واحفظ اموالنا اللہم یا حفیظ یا فیاض من جمیع البلایا والامراض اللہم احیینا علی الاسلام یا اللہ وامدنا علی الایمان فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ممبر نور پر جلوہ فرما علماء کرام خطبہ حضرات مبلغین حضرات محترم و مکرم مولانا محمد اکبر صاحب اکبر رضا و مکرمی محترم المقام مولانا محسن رضا مکرمی محترم المقام مولانا جمیل صاحب دیگر علماء ائمہ حضرات و محترمی قابل قدر لائق صد تعظیم و احترام مکرمی سجادہ نشین دربار اسراریہ مکرم محترم سید اعجاز احمد و محترمی نگراں تحریک صوت الاولیاء جموں کشمیر ضلع کشتواڑ محترم و مکرم کیپٹن فاروق احمد صاحب دیگر جن کے مجھے نام یاد نہیں وہ مجھے معاف فرمائے ہیں میں سب کے لیے تو کہہ رہا ہوں دیگر عزیز بزرگوں نوجوان دوستوں ٹیچس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنجو ٹاچو عاشق و دیوانوں اولیاء کرام ہنجو محبینوں پروانوں پردہ نشین اسلامی معجوبینوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام جزاکم اللہ خیرا جزا فاحسن الجزا اسعدکم اللہ فی الدارین اللہ تعالیٰ کن بہت حمد و ثنا یہ پاک عزت شانور خدایان ایسی سارنی یت عظیم شان دربار اندر جمع گسنو توفیق رفیق عطا کر حمد و ثنا پت بنی لاجدہ درود و سلام برزا کیا کا انعامدار تہد میون غمخار دل قرار احمد مجتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ذات بابرکت اسکر یسنس عشقس محبتس لولس اندر کسری جمع سبی اللہ تعالیٰ بوجن سنی جمع قسمت سے نجابت وین سانی خاطر ذریعہ ہدایت وین سانی خاطر ذریعہ نجات اور کہیں توہنن میانن گنہن مغفرت سانین سہون خطاہن بخشن ویدی بوڑ چیز یہ ہے ویکن چھو امی رات سن آخر وقت چلان یہ آخر وقت اس پر دیکھ رب آسمانی اولس پر ظہور پذیر سپدان اتے ونا چھاکا مگن وولا یہ منگ آز کرز با عطا
حدیث صحیح ہے چھاکا ریزق ژھارن وولا آز کرس اللہ تعالیٰ ریزق برات عطا چھاکا پنن داجن دوا منگن وول تو شفا منگن وول آز کرس اللہ تعالیٰ تمن داجن شفا بہ دپس من جملہ ربا میانس ذاتس چھن پتہ یمن کیا چھُ ضرورت میانس ذاتس چھن پاے مگر ژے نش چھُنہٕ چھُپِتھ خدایا کہین ژٕ چھُکھ یمن ہٕنٛدۍ سارنٕے ہٕنٛدٮ۪ن دلن ہٕنٛدۍ حال زانان آز اوٚنُے یِہوٚے اسرارِ پاک وسیلہ یتھ سٲرسٕے دربارس کر نارس گلزار یتھ سٲرسٕے دربارس نارس گلزار یا اللہ یمو اتھ نٮ۪بر کر یِہنٛدِس نارس تہِ گلزار کریٖما آمیٖن کرن والٮ۪ن یٲری یا اللہ آمیٖن کرن والٮ۪ن دستگیری یہ سٲرٕے مجلس کرُن آباد وسیل اوٚنمُے شاہِ بغداد بہرحال وقت چھُ واریاہ کم ییٚتہِ چھِ علماہن ہٕنٛز کثرت تکیازِ آسن تہِ گژھن علماء اہل سنہ والجماعت کی کثرت ہی ہو تبھی تو ہماری ناؤ کو بھی انشاءاللہ اللہ پار لگا دے گا ہر کسی گلی کوچے کا ہر کسی لمحے میں یا ہر کسی جگہ میں علماء اہل سنہ والجماعت کے بیانات ہو اور سارا یہ علاقہ کشتواڑ کے ساتھ جموں کشمیر کی میں بات کرتا ہوں اللہ اس کو علم و حکمت کا ایک سرچشمہ بنائے یا گہوارہ بنائے اور اس سارے کشتواڑ کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے ہم نا اہلوں کے ساتھ مل کر اللہ اس سارے مجلس کو آباد و شاد رکھے بہرحال مجھے تو خود اب لگ رہا تھا کہ میں سننے والوں میں ہی شامل ہو جاؤں کیونکہ اچھا لگا بھی تھا بہت سارے کیا پتا آپ لوگوں نے یاد رکھے لیکن میں نے ایک بات ان کی یاد رکھی چاہے وہ نکابت ہی کیوں نہ ہو محسن رضا صاحب کی بہت ایک تو نکابت کر رہے ہیں دوسرا یہ بھی حدیث و قرآن کے ساتھ آپ کے دلوں کو محظوظ و منور فرما رہے تھے اور مولانا محمد اکبر صاحب کی کیا کہنی مولانا جمیل صاحب نے تو حد ہی کر دی اللہ گواہ بہت اچھی چیزیں یا اچھے حدیث و قرآن سے استدلال کر کے یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی بس اب آپ کو عمل کرنی ہے کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو سامعین محترم میں بھی کچھ گزارشات آپ کے حوالے آپ کے سماعتوں کے حوالے کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں مجھے تو جانا تھا واپس کشمیر آج رات کو ہی کیونکہ کل میرے 2-3 پروگرام ہیں لیکن محسن رضا کا کیا یا اس انتظامیہ کا بھی اپنا ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے ہر حال کا میں نے کہا تھا کہ مجھے پہلے دے دیجئے اب انہوں نے جانا تو اللہ صبح میرا راستہ آسان فرمائے میں اپنے پروگراماتوں میں اپنے بر وقت پہنچ جاؤں اللہ آپ کو بھی سلامتی کے ساتھ رکھیں تو بہرحال عزیزو یہ ونیک تامت امہ حالت سوئی مجلس اللہ کا اور میرا دل خوش ہو گیا ہے کیونکہ تحریک صوت الاولیاء کا ادنا سا خادم آج پہلی بار ایسی مجلس میں آیا ہے جہاں اس بڑے دربار میں بھی زندہ دل لوگ موجود ہیں گیا میں بہت سارے بڑے درباروں میں ہوں لیکن وہ آتے تھے تو سوتے تھے آپ شام سے ہی لگے ہوئے ہو ابھی بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ ایسا چاہتے ہو کہ یہ عالم لوگ بیٹھ جائیں اور ہمیں نیند کرنے دی کیا آپ چاہتے ہو ایسا واللہ مجھے خود لگ رہا ہے آپ کہو یا نہ کہو مجھے خود لگ رہا ہے کہ آپ سننے کے متلاشی ہو اور صبح تک کیا اگر آپ کو کہتے رہے یہ ہمارے علماء لوگ تو آپ سننے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ آپ تھک جاؤ گے اس عشق اور والہانہ محبت کے تو آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ متلاشی ہو اللہ اس عشق و محبت کو آپ کے دلوں میں سلامتی کے ساتھ رکھے بہرحال سن لیجئے انہوں نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی اب مجنا چیز کے بھی جو الفاظ ہیں ان کو بھی سماعت کیجئے لیکن بلند آواز سے میں ایک بار سبحان اللہ کا ان کا دل تو خوش ہوتا ہی ہے آپ سب لوگوں کا بھی دل خوش کیجئے میرے عزیزو یہ اولیاء ہے ولی کی جمع ہے اس ولی کے معنی حیرت اللغات اٹھا کر دیکھ لیجئے کوئی قاموس اٹھا کر دیکھ لیجئے تو بہت سارے آپ کو دکھیں گے معنی اس کے لیکن 3 معنی زیادہ تر استعمال کیے جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں ولی کا معنی دوست ہے کبھی کہتے ہیں ولی کا معنی قریبی ہے تو کبھی کہتے ہیں ولی کا معنی مددگار ہے
آتے تو قرآن پاک میں یہ تینوں لفظ تینوں آیتوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا. وقت کی کمی کی وجہ سے میں اتنا تو کہہ دوں کہ اللہ نے خود ایک جگہ کہہ دیا کہ یہ میرے دوست ہیں. سبحان اللہ. الا ان اولیاء اللہ، یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے. یہاں تو ہم جب اللہ کی طرف ان کی نسبت کریں تو مددگار نہیں کہہ سکتے، لیکن جب ان کی نسبت ہم اپنی طرف کریں تو مددگار کہہ سکتے ہیں. اسی لیے کسی نے تو کہا تھا کہ یہ مردے نہیں بلکہ بلند آواز سے کہیے میں ایک اچھی بات کہنے جا رہا ہوں، پھر آپ سبحان اللہ بھی زور سے کہو گے، لیکن پھر ایک یہ مردہ نہیں. اگر ہم کہتے، بریلی لوگ کہتے تو ہم پر یہ بات سونپی جاتی یا ہمیں دی جاتی. یہ کہی ہے محدث عصر یا محدث زمان یا محدث اعظم کہو. حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے کہا کیا ہے؟ نہ اولیاء مرتے ہیں نہ انبیاء مرتے ہیں. میں نے کہا جاتے کہاں ہے؟ کہا بل ینتقل من الدار الی الدار الاخر، یہ ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں. جب محدث زمان کہیں یہ مرتے نہیں زندہ ہے تو آپ بھی کیا کہو گے آج کے بعد؟ یہ اولیاء زندہ ہے. بلند آواز سے کہیے اولیاء زندہ ہے. اور اس کو آپ اتنا ہی نہ مانیے. میون نبی فرماون بخاری شریف وچ روایت دپان یل تو پنن کان عام مرد چون دفن کرن. جب عام مردے کی یہ حالت ہے پھر میرے اسرار پاک کی کیا حالت ہوگی وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خود سمجھ جاؤ گے. میون نبی فرماون صلی اللہ علیہ وسلم دپان یہ تو عام مرد شون دفن کرا کاک جد ٲسِن بب جنگی ٲسِن. جب اس کو دفن کر کے آپ گھر واپس پلٹنا چاہتے ہو میرے آقا سنتا کیا ہے؟ یہ کہا آپ کے جوتوں کے چلنے کی آہٹیں سن لیتا. اب مجھے کہنے دیجئے جب کوئی عام مردہ اللہ اس کو ایسی حالت عطا کرے، اب جو کوئی صدا یہاں اسرار پاک کے دربار میں لگائے بولو کیا یہ سنتے نہ ہوں گے؟ جب عام مردوں کی یہ حالت ہے. اسی لیے کسی نے کہا کیا خوب ہے، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم. سے سو گئے ہو شاید. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم. ارے لوگوں مجھے کہنے دیجئے سعود الاولیاء کا ادنا خادم آیا ہوا ہے. آپ لوگوں کو کسی نے بلایا نہیں، آپ لوگوں کو کسی نے کوئی انویٹیشن کارڈ دیا نہیں، آپ لوگوں کو کسی نے آج بلانے کے لیے یہاں لایا نہیں. میرے اللہ آپ نے ان کی یہ ذات مبارکہ کتنی بلندوں بالا فرمائی ہے، انہیں کتنی عظمتوں سے نوازا ہے. میون نبی فرماون بخاری کی یہ بھی روایت ہے جب اللہ کسی اپنے خاص بندے سے محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا تھا شاید اس آدھے گھنٹے کو آپ سونا نہیں، بس مختصر سی گزارش میں رخ سے ہو جاؤں گا. جب اللہ اپنے خاص بندے کے ساتھ محبت فرماتا ہے، اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کیا کشر بزو سریا رب کیا کرن اور ونا میون محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دبن رب چکرا آلو فنادا جبریل. اللہ اپنے جبریل کو بلا لیتا ہے. بلند آواز سے کہیے جب تک آپ بولتے رہو گے تب تک میں بھی بولتا جاؤں گا، لیکن آپ ثواب کماتے جاؤ. شاید جمیل صاحب نے 2 حدیثیں تو بیان فرمائی تھی. ہمارے پیر صاحب آ رہے ہیں کشمیر سے، مالون سے، اللہ نے بھی عمر دراز عطا فرمائے ہیں. پیروں کو بھی اللہ آباد و شاد رکھے. آپ یہی ہو؟ نہیں ادھر کر لو تھوڑا سا ذہن، یہ آپ کے پاس آ جائیں گے بھی ہمارے پیارے پیر صاحب کشمیر کے. آپ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماون روب جبریل اسکارن روم جبریل اسکارن جبریل چھنا حاضر گژھان یہ چھُ عرض کران ربا مے کیا کرنیا یُن تہٕ بہٕ کیا کرنیاس حکم کٔرِو اور چھُ یِوان جواب واپس یا جبریلو
فلانن، اے جبریل میں فلانی اسرار سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ارے کشتواڑ کے لوگ کرے یا نہ کرے، یا کشمیر کے یہاں آئے نہ آئے، اللہ تو خود ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب جبریل اٹھا کہا میرے آقا مجھے کیوں بلایا؟ محبت آپ کو اسرار کے ساتھ ہے، میرا یہاں کیا کام ہے؟ بلند آواز سے میں پھر سنوں گا، پہلے سن لیجئے۔ کہا میرے جبریل میں تو محبت کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ فَأَحِبَّهُ، اے جبریل تو بھی اس کو پیارا رکھ، اے جبریل تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ جب جبریل نے محبت کی، پہلے کس نے کی؟ اللہ نے۔ ہماری کیا مجال، ہم کہیں ہم نہ کریں یا ہم کریں، ہمارے کرنے یا نہ کرنے سے یہاں نہ کوئی کمی نہ کوئی زیادتی ہوتی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام بول پڑے یا اللہ بہٕ کیٛازِ اوٚنوٕ دوٚپُن جبریل ژٕ تہِ کر أمِس سۭتۍ محبت۔ بھائی پائی مٲنوا آئی جبریل ژٕ تہِ کر أمِس سۭتۍ محبت وفر چھُ مےٚ ٹوٹھ اگر تُہۍ ؤنِو محبت نہیں بھائی پائی آئی جبریل ژٕ تہِ کر أمِس سۭتۍ وۄنۍ چھُ جبریل ونان ربا مےٚ حظ کوٚر وۄنۍ کیٛاہ چھُم کرُن؟ دوٚپُن پھیر تمام آسمٲنی ملکن، یِمن ملکن تہِ کر اعلان ہو ملکو اسرار پاکس سۭتۍ چھُ رۄب کران محبت۔ اسرار پاکس سۭتۍ چھُ رۄب کران، یو ملکو أمِس سۭتۍ ہا چھُ جبریل تہِ محبت کران۔ وۄنۍ کٕم روٗدۍ دو رۄبم، رۄب چھُ ونان ملکو تُہۍ تہِ کٔرِو أمِس اسرار پاکس سۭتۍ محبت۔ ییٚلہِ وۄنۍ ترٛیٚنوَے کوٚر ملکو تہِ جبریلن تہِ خۄداین بیٚیہِ نیٚنٛدٕر بیٚیہِ مےٚ باسان ییٚتہِ وٕچھ پٮ۪نَے ملکو تہِ کوٚر جبریلن تہِ کوٚر، اَمہِ پتہٕ آو وۄنۍ حُکُم اَمہِ حالہٕ رۄب تہِ چھُ کران، وۄنۍ گژھِ نا خلقن تہِ یُن وننہٕ۔ صحیح چھا کہ نا؟ اے اکھ اعلانہ گژھِ نا سانہِ خٲطرٕ تہِ گژھُن۔ تۄہہِ رات گُزٲرو اسرار پاک سٕنٛدِس دربارس اندر، أکِس نٔے چھُس بہٕ نِندرِ ہٕنٛدۍ آثار وٕچھان واللہ، بیٚیہِ تہِ زن وَنہِ کانٛہہ اِنسانا تتے ملکن گوٚو اعلان، تتے جبریلس گوٚو اعلان، تتے کوٚر رۄبن پنُن اعلان۔ ہیو کشتواڑ کیو یا کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ یِوان والیو تُہنٛدِ خٲطرٕ کُس اعلانہ گوٚو؟ سن لو میں پھر بلند آواز کا منتظر رہوں گا۔ جبریل فرماون واپس میں ون ربس کائنات کی ربا یمن خلقن تہِ کران اعلان، دوٚپُن نہ یمن چھنہٕ اعلان کرنٕچ ضرورت جبریل، ان کے دلوں میں خود اللہ ان کی محبت ڈال دے گا۔ اوے نا محبت سان بوز بوئن اوے گو حصہ اتی یہ چھوا ملک چھِ حضرٕ نِش تہِ باک، تُہۍ چھوا یہ ملک چھُ گۄنہو نِش تہِ باک، ملک چھُ أکِس اکھ سُنٛد حسد تھاونہٕ نِش تہِ باک۔ اوے گوٚو ملکن منٛز سارنٕے اعلان، لیکن جب ان مخلوقات کی بات آ گئی یہاں پہ ڈیوائیڈیشن ہو گئی۔ آپ اگر سب یہاں تھوڑا توجہ رکھو گے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ یہاں پہ ڈیوائیڈیشن ہو گئی، کون سی؟ وہ سن لو، یہاں سب لوگوں کو اعلان نہیں کیا گیا، سبوں کو نہیں کہا گیا کہ تجھے بھی محبت تجھے بھی محبت، اسی لیے جبریل کو کہا گیا اے جبریل لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اعلانات کی، میں ان کے دلوں کو ایسا ہی بنا دوں گا کہ یہ میرے اسرار سے محبت کریں گے۔ اسی لیے ذرا مجھے کہیے کسی کے گھر انویٹیشن کارڈ آیا؟ نہیں۔ بلند آواز سے کہیے کوئی آپ کے گھر آیا آ جانا، نہ کسی کو کوئی آیا نہیں۔ میں نے کہا دعوت کے تو 3 ہی اصول ہیں، دعوت کے تو 3 ہی طریقے ہیں، یا یزمان پانے تو شو یہ یزمان معنی اسرائیل پاک یا یہ پان گردک عزیزو میون دربار نہ سوزی کانشی کازدس کس گئی بھائی ہوئنو نہ تین لیٹر لکھنے دبے پھلائن جائے گشو پھلائنی نفرنیون تینوں میں تو کوئی ہوا نہیں۔ میں آپ کو کہوں آپ آئے کیوں؟ وہاں فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے، کہنا میں آتا کیوں نہ، اللہ نے اس کی محبت جو دل میں ڈالی ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے
خلق میں الگ الگ کیوں ہو گئے لوگ؟ تو چھو کیسی ونات سے کیا جن آستان یوان ونن چھو سوشو موین ونا ہے میں کیوں تور کرنے کا سن میں کیا کام یہ کام تو ہوں مگر بکر گزارش اگر تو تیس نفرس کرین سید لنیو یہ چھوا واللہ کی تاکہ واللہ نگ روزن کر برداشت مگر یہاں کبھی آئے گا نہیں. میں کہنے جا رہا ہوں ارے آئے گا کہاں، اللہ نے تو محبت سے خالی رکھا ہے. اسی لیے یہ لڑائی آج کی نہیں، مجھے معاف کرنا بخاری کی حدیث پاک ہے واللہ یہ لڑائی شن عزیز یہ عالم عروج میں نو بزرگوں میں نو جوانوں رب فرماون انحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام عنہ بیا دپن یہ عالم ارواح لوگ اچھی بات ہے، اس پہ آپ سب مچل جاؤ گے کیونکہ آپ سب محبت والے ہو. تو شو سری محبت والے تمہیں خاطر وچھو کوتا رسکمس بخاری شریف مزمن کا یہ آج کی نہیں بہت پرانی بات ہے عالم ارواح کی، جب ابھی اللہ نے کائنات کو بھی پیدا نہیں فرمایا تھا اس دن کی بات ہے. میون نبی فرماون یہ موتج پانون یاران لوگ تمن گز دنیا اسمنس یاران مگر یہ موتج پانون لڑائی تھا جھگڑ تھو انات تھو بغض تھو تمن روز دنیا اسمنس لڑائی. میں شاید یہ بات سمجھ ہم نے یہ محبت آج کا نہیں مانا ہے، اللہ نے یہ محبت ان کے ساتھ ہمیں عالم ارواح میں ہی عطا کی ہوئی ہے. عزیز کہت یہ عالم عروج ومن تعرفا ایتلفا یمن تمدہ پانوین تعرف گو تمن گز بلند آواز ہوئی دنیا اسمنس کی تعرف یعنی یم تمدہ پانوین تجرلے یاران تھو اشوز دزگیر سی تیتی یاران یہ تیش یاران اسرائی پاکا سی تیتی اسمون یاران تمن اس تیتی لڑائی تمنا من آدلی ولین فقط حسن تو بالحرابیین ولی اسد گوش بگزو انات ہو امس سے اعلانی جنگ کرن ذات ذوالجلال حضرتی. لوگوں مجھے کہنے دیجئے یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کی ہے واللہ رب فرماون یلی من آدلی ولیم پت اجمعو شو حدیث پاک واللہ کائنات نبی علیہ السلام فرماون دپن یلوین یہ اسرار پاک عبادت کئی نفل پر رب سنا نزدیک گا ونیو اگر کا مزدوری کر انعام میلسنا بھائی ونیو اجرت میلسنا میں تم یہ اسرار پاکن محنت کر نوافل پرا عبادت کرا اسرار پاک تو کیا میلے ہو دپن ژور چیز کرنیم خدایان عطا. بلند آواز ہوئی اگر یہ میں ژور چیز بسرد و رخصت مگر اگر بلند آواز ہوئی سبحان اللہ آئی اسرار پاک گونیو کیا جد نہیں دپن فکون تو بسرہ الذی یبصر بہی ارے آنکھیں یا چشمان مبارکہ تو میری ہی ہے لیکن دیکھنے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے. آنکھیں تو بظاہر اسرار پاک کی ہیں لیکن دیکھتا یا دیکھنے کی طاقت ان چشمان مبارکہ کو اللہ نے عطا کی ہوئی ہے. صحیح حدیث بخاری ہے واللہ میں تو یم چشم بنے ہوئیں شاید اکبر صاحبن کو مسئلہ حال اتقو فراست المومن فإنہو ینظر بنور اللہ. لوگوں ڈرو ان کی نظروں سے کیونکہ یہ اللہ کی نور سے دیکھتے ہیں. نظیر یہ کہتی ون واللہ ینسی گسن تمہن دل خوش میں تو مز نظر کس اکبر صاحبن یہ سکاتی ونیت نظر چیز واللہ چور کو عبدال بناتے ہیں. میں تو مز نظر کس دمونی یاکتی نک ونیت واللہ یہ نظر کی جس گوسل عظم سنچو دربار سبحان اللہ گئی چھٹی یہ بیٹری ڈاؤن گا سا تویتی گیا میں گئی نہیں کیا مگر بکن مختصر اگر تو بھائی باہی ہوئی سبحان اللہ منصور بصیر تو یہ موجود تھامن بیدار تاکہ باتیں والمہن گئستی وانن پینٹیں آپ خود ہی کہو کہ ہاتھ کا اشارہ سمجھ کر کہنا کیا ہے سبحان اللہ. غوث العظم سن شدہ آخ تو بوز
चूर क्या बनो? अब सुनो, यहाँ भी बहुत सारे मुझ जैसे गुनाहगार आए होंगे। क्या कमी गछ असरार पाकस अल्लाह गवाह आज त्राय अश्क सो नजर इनायत ये सरसी जमातस अगर कोई मेहू नाबकार पाम छु आज संभाल असरार पाक वल्लाह सैयद असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह या इमन बाब सब संभाल साने निमन दिलन आज वल्लाह गौसुल आजम सुन छु दरबार असमन छु इनहाल आज फरमावन म्योन पीर अगी छु मेनो जवानो चूराख पकन ये छवा कत बूझ तो दोयम कत बूझू ओचन होन कमाल बुपत ब्रो पहवर मे दोमस गौसुल आजम तो या गुरु ये चूरोस दोय यथा बुझ बेहमात मजलिस मंदी गौसुल आजम वाज परहन सुभान अल्लाह उस दोय यथा मगर खुदा उस तौफीक दिवन मगर आज को मेलो तौफीक आज दुनिया ये पड़े तोय क्या आयो आई ना ऐसे आज कसो सीखें सा गस्ती का सका आज कसो जरूरी इधर कौन कौन एकदम गौसुल आजम मुस्लिम चोरन ये क्या आप तो गुनाह कसो ये बनती भाई वो ताव ब्यूर मजलिस मज वो बहुत पद भाई पाएं कहते अकबर साहब तो मेन जात का गौसी पाकन मुलवास हाय हाय भाई भाई सुभान अल्लाह ये आजमत वोल इन हाल दहाइन मुबारक ये रसूल खुदायन आज दहाइन मुबारक हम जबान मुबारक में ये को आजमत वोल आज गौसुल आजम सुन लोग दरबार ये चूरा दपन आज ये मची सही जबान अगर तो हम उसका वनादारा शुक्र सुबस्ती मच सही जबान ची गौसुल आजम सुन जबान वल्लाह अवै मन करता है शजाई लोल चाने शान बड़ी पीर साने शजाई लोल चाने शान बड़ी पीर साने आसान निभाने शान बड़ी पीर साने इनको आलो किस पे करवा तो ही तबुसी युस अखा तो ही निशी आओ सुमहाजा खलीदा युस अखा तो ही निशी आओ सुमहाजा खलीदा अतिना बरकरी तबुसी युस अखा तो ही निशी आओ सुमहाजा वाली हो हाथों को फैलाकर एक बार बुलंद आवाज से कहिए या मेरे पीर असरार। अब अगर हमारी किस्मतें भी आज संवर गई, आज हमारे मुकद्दर भी बदल गए, अल्लाह का क्या कमी होगी इन जैसे बड़े खजीनों से। वही मुस्तिल बड़े दबुस यूस आखा आसन बेमार रोजान 10 चूर इंतजार यूस आखा आसन बेमार रोजान 10 चूर इंतजार साहज बालन नजरी छाने शान एक बात तो मैं कहूँ, बुरा ना मानना, कश्मीर जैसा जज्बा आपके अंदर नहीं है। वहाँ मचल जाते हैं लोग जब इन अवलियाओं की बात सुनते हैं। वल्लाह आप भी अपने आप को ऐसी हालत में बना रख दो। अरे कहा तो मेरे आका ने है कुछ जिक्र करने वालों की जिक्रें ऐसी होती हैं जैसे दीवाना या मजनून लगते हैं। इसलिए अपने आपको थका दो इनकी मोहब्बत में। वल्लाह तो कह दो सहजबालन नजरी जाने शान बड़ी सहज आई लोल जाने शान बड़ी वही चूर गौश पागन
दरबार अंदर बोझने लोग वाज यहाँ छना तो तगा माने अत वनान ये बो त्राव तत तुलियो तो ये तो त्रयु तत तुल ये जो लगा मज बोझनस यो ओस अकबर सबस वक्त कम आवे उस फाक पर बपर में फाक भी हो बपर आराम आराम से तो ये पड़ियो बुझ पाल है मगर अकबर सबन यो 21 घंटा सोनिस 2 घंटा हो वाज को नहीं है अवे मुझे तो इने सकान का थी स्वास्थ्य जबनिया ये जो का बोझ वाला काउंसिल आजमन को इन हाल तमाम मुरीदन को नजरीन आयत आसमान शु कोस बिहिद बताई पाइवनियो पाइवनियो मगर को गुजारिश ये तो चूरन रहबरी बने तय बना असनाब कारन आईना तो काउंसिल आजम वो तमाम मुरीदीन जो आज बोधा यमो मुरीदो मन या का नियर निमा इख्तिताम गई मजलिस यो दिल चूर थोद तो बनाई काउंसिल आजम मैं भी मुरीद बनना चाहता हूँ बुलंद आवाज से कहिए अभी चोरी सारी दिल से नहीं निकली है।